حضرت عثمان نے سب سے زیادہ اپنی دور حکومت میں شراب کی حد کے اوپر اصرار کیا، شراب کی حد کے اوپر۔ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب شرابی کو آیا جاتا تھا، جوتیاں مارا، اس کو بگا دیا گیا، کوشش یہ کی جاتی تھی توبہ کرے، پلٹ جائے، چھوڑ دے۔ حضرت ابو بکر نے بھی کوڑے لگائے، حضرت عمر نے بھی کوڑے لگائے، لیکن حضرت عثمان نے اپنی ریاست کے اندر یہ لا اور آرڈیننس بنا دیا، جہاں کہیں سے معمولی سی خبر بھی کسی شرابی کی آ جائے، فوراً ریاست کو اطلاع کی جائے، عثمان اس کو 40 درے لگوائے گا۔ اب حضرت عثمان کا اپنا آرڈیننس، اپنا ہی رشتہ دار ہے، ولید بن عقبہ، عبید اللہ آتے ہیں، آپ کے وہ رشتہ دار نے بھی یہ عمل کیا، اچھا اس کو بلایا جائے۔ اس کو بلایا، 2 گواہ مل گئے، ایک نے گواہی دی کہ میں نے اس کو نشے کی حالت میں دیکھا، دوسرے نے گواہی دی میں نے اس کو کیا کرتے ہوئے دیکھا۔ اگرچہ گواہی تھوڑی سی مبہم تھی، لیکن حضرت عثمان نے اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں عثمان اپنے رشتہ داروں سے رعایت کرتا ہے، اور حضرت عثمان کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے یہی لگایا جاتا ہے نعوذ باللہ، کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو oblige کیا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں، اپنے ہی رشتہ دار کے اوپر، اپنے ہی رشتہ دار کے بارے میں حضرت علی کو کہا کھڑا ہو جاؤ، اس کو درے لگا 40۔ حضرت علی نے حضرت حسن کو کہا، بڑا دلچسپ واقعہ لیکن ضمنی طور پہ آیا تو بیان کر دیتا ہوں، حضرت حسن کو کہا اس کو درے لگا۔ حضرت حسن بہت نرم مزاج تھے، بہت زیادہ نرم مزاج، ان کی نرمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، انہوں نے اپنی خلافت خود اس سے دستبردار ہو کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ حضرت حسن اپنے والد کو کہتے ہیں جو اس خلافت کی ٹھنڈک لیتا ہے وہی اس کی گرمی لے، یعنی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ حضرت عثمان کے وزیر ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا کیا خلافت کے ساتھ لینا دینا ہے؟ جو اس کا مزہ لیتا ہے خلافت کا وہی اس کی گرمی بھی لے، میں اس بندے کو نہیں مارتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو حضرت علی نے کہا اس کو حد لگاؤ، ان کو 40 درے لگائے گئے۔ پھر حضرت عثمان نے لوگوں کے سامنے خطاب کیا، اور یہ حدیث حکمن مرفوع ہوتی ہے، جب کوئی صحابی غیب کی یا ثواب کی بات کرے نا، وہ لا محالہ طور پہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے، اپنی طرف سے شریعت نہیں بنا سکتا صحابی۔ حضرت عثمان نے پھر وہ مشہور واقعہ بیان کیا کہ میں شراب کے اس لیے خلاف ہوں، مجھے شراب ام الخبائث اس لیے لگتی ہے، مجھے شراب سب سے بری چیز اس لیے لگتی ہے، کس لیے کہ ایک شخص ہوا کرتا تھا، خوبصورت تھا، نیک تھا، اس کو ایک عورت نے برائی کی دعوت دینا چاہی، اس نے گھر بلایا، اس نے کہا یہ میرے پاس بچہ بیٹھا ہے، یہ شراب پڑی ہے، تیرے پاس 3 میں سے ایک کا اختیار ہے، یا مجھ سے برائی کر لے، یا بچے کو قتل کر لے، یا شراب کو پی لے۔ وہ انسان نیک تھا، اس نے سوچا میں سب سے کم گناہ کو ترجیح دیتا ہوں، اس نے شراب پی، لیکن جب شراب پی لی اس کے اندر اس کو مزید پینے کی ہرس بڑھی، اس نے دوسری بوتل بھی پی، اس نے تیسری بھی پی، پھر ہوا کیا، نشے میں اتنا مدہوش ہوا، بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ برائی کا بھی ارتکاب کیا۔ اس لیے حضرت عثمان نے کہا میں اس لیے شراب کے خلاف اتنے سخت آرڈیننس بناتا ہوں کہ کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بک بھی رہی ہے، حکومت کی سرپرستی کے اندر چل بھی رہی ہے، ہمیں کسی بات کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ رب العزت حضرت عثمان کی سیرت سے جو سبق ہمیں ملنے ہیں ان کو سمجھنے کی، انہیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔